السلام علیکم عزیز طالبات، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عبوری حکومت 1946۔ آج کا جو موضوع ہے وہ پچھلے سبق کا ہی ایک تسلسل ہے۔ اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے کابینہ مشن پلان کا ایک تفصیلی جائزہ لیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ جو ہے اس نے کابینہ مشن پلان کی تجاویز کو مکمل طور پر یا کلی طور پر اس کو تسلیم کیا، اس کو منظور کیا، جبکہ کانگریس جو ہے اس نے اس پلان کو جزوی طور پر منظور کیا۔ پلان کا آدھا حصہ انہوں نے قبول کر لیا، جبکہ باقی آدھی جو تجاویز تھی ان کو مسترد کر دیا۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عبوری حکومت کی تشکیل اور آئین سازی کی حد تک تو کانگریس نے اتفاق کیا، اس کو مان لیا، لیکن جو صوبوں کی گروپ بندی کی تجویز تھی اس کو کانگریس نے مسترد کر دیا۔ اب مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے وائس رائے اور کابینہ مشن پلان کے اراکین سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس پلان کو مکمل طور پر برصغیر میں نافذ کر دیں، کیونکہ برصغیر کی ایک بڑی سیاسی جماعت یعنی مسلم لیگ جو ہے اس نے اس پلان کو قبول کیا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ اپنے وعدے سے مکر گئی اور کانگریس کے بغیر جو ہے وہ عبوری حکومت کی تشکیل پر رضامند نہیں ہوئی۔ تو حکومت نے بیسیکلی کانگریس سے خوف زدہ ہو کر اپنے اصولوں سے انحراف کیا، اور اس پلان کا صرف وہ حصہ جس کو کانگریس نے منظور کیا تھا، یعنی آئین سازی اور عبوری حکومت کی تشکیل جو ہے، عبوری حکومت قائم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا، اور دوسری طرف جو صوبوں کی گروپ بندی کا کام تھا، جو صوبوں کی کو گروپس میں اس کے گروپس تشکیل دینے تھے، وہ کام روک دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ حکومت کی اس خلاف ورزی پر انہیں بہت دکھ ہوا، انہیں بڑا افسوس ہوا، لہٰذا انہوں نے اپنے احتجاجاً جو ہے وہ راست اقدام کا اعلان کیا اور 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام قرار دیا۔ اب اس پلان کی اپنی ہی تجویز کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وائس رائے جو تھے وہ مسلم لیگ کو عبوری حکومت تشکیل دینے کی دعوت دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وائس رائے جو تھے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو حکومت سازی کی دعوت دی، اور پنڈت نہرو جو ہیں ان کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپا گیا۔ اس پلان کے مطابق کانگریس کو 6 جبکہ مسلم لیگ جو ہیں ان کو 5 وزراء کی نامزدگی کرنی تھی عبوری حکومت کے لیے۔ اب کانگریس جو ہے اس نے تو فوری طور پر کابینہ کی تشکیل کا کام شروع کر دیا، اور پنڈت نہرو جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ کو اپنے 5 وزراء نامزد کرنے کی بھی دعوت دی، لیکن مسلم لیگ جو ہے وہ حکومت کے اس رویے سے، ان کی بدعہدی سے کافی مایوس اور ناراض تھی، تو انہوں نے فوری طور پر تو اس آفر کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نے اپنے کونسل کے اجلاس میں کیا۔ یہ معاملہ جب زیر بحث آیا تو اس چیز پر جو ہے وہ بحث کی گئی کہ اگر مسلم لیگ جو ہے وہ اس عبوری حکومت میں شمولیت اختیار نہیں کرتی تو یہ 1937 میں قائم ہونے والی کانگریسی وزارتوں کا ایک ری پلے ہوگا۔ ہندو جو ہیں وہ ہر طرح کی ظلم اور زیادتی جو ہے وہ روا رکھیں گے۔ دوسری طرف یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ کانگریس جو انگریز ہیں وہ ہندوستان چھوڑنے والے ہیں، تو ایسے حالات میں جو ہے وہ کانگریس کی اجارہ داری اور کانگریسی حکومت کی اجارہ داری قائم ہونے کا خدشہ تھا۔ تو مسلمانوں نے بہت غور و خوض کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا، اور چونکہ وائس رائے نے بھی انہیں عبوری حکومت میں شمولیت کی دعوت دی تو انہوں نے کافی غور و خوض کے بعد وائس رائے کی یہ جو دعوت تھی اس کو قبول کر لیا، اور عبوری حکومت میں اپنی شمولیت کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اگر مسلم لیگ جو ہے وہ اس عبوری حکومت میں شمولیت اختیار نہ کرتی تو یقینی طور پر ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کافی سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونے کا خدشہ تھا۔ تو اس عبوری حکومت میں مسلم لیگ نے اپنے 5 وزراء جو ہیں وہ بھیجنے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ قائد اعظم نے وائس رائے کے ساتھ اپنی بات چیت کے بعد کیا، انہیں اپنے تعاون کا یقین دلایا، اور راست اقدام کا جو فیصلہ تھا وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا۔ مسلم لیگ جو ہے اس نے اس عبوری حکومت میں شریک ہو کر اپنا کردار ادا کیا، اور اپنے 5 لیگی وزراء جو تھے، جن میں نوابزادہ لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، آئی چندری گر، راجہ غضنفر علی خان اور جوگندر ناتھ منڈل، ان وزراء کو جو ہے وہ اس عبوری حکومت میں شامل کیا۔ جوگندر ناتھ منڈل جو ہیں ان کا تعلق اچھوت برادری سے تھا، اور مسلم لیگ نے ان کو نامزد کر کے یہ ثابت کیا کہ مسلم لیگ جو ہے
जोगिंदर नाथ मंडल जो हैं, इनका ताल्लुक़ अछूत बरदरी से था और मुस्लिम लीग ने इन्हें नामज़द करके ये बात साबित कर दी कि मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि बरसगीर की जो दीगर अक़लियतें हैं, जो वहाँ पर दीगर अक़लियतें रहती हैं, उनके हकूक़ की भी मुहाफ़िज़ है। उनके हकूक़ का दिफ़ा करने के लिए वो पूरा अपना किरदार अदा कर रही है। जबकि कांग्रेस जो है उसने एक मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं उनको अपनी काबीना में शामिल करके ये तासुर देने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की भी नुमाइंदगी करती है। तो अज़ीज़ तालिबात, ये हमारा आज का मौजू था अबूरी हुकूमत। और हमारा जो कल टॉपिक होगा वो होगा 3 जून 1947 का मंसूबा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के टॉपिक की आपको समझ आई होगी। इसको आपने रिलेट करना है पिछले सबक के साथ। अगर आपको कोई बात समझ ना आए या मुश्किल लगे तो आप पूछ सकती हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।